السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلام کی ممتاز شخصیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ آپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں مسلمانوں کے دونوں گروہ یعنی سنی اور شیعہ اسلام کا جید عالم، فاضل، علم کا ستون، امت کا حکیم، متقی، پرہیزگار تسلیم کرتے ہیں۔ محمد زکریا 111 مسلم سائنسداں قدیم و جدید کے مصنف اپنی تالیف کردہ کتاب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہلا سائنسداں شمار کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش 20 اپریل سن 702 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 3 لقب تھے، یعنی الصادق، الفاضل، الطاہر۔ آپ کے والد محمد باقر علیہ السلام، جنہیں شیعہ حضرات اپنا 5واں امام مانتے ہیں، آپ کی ولادت بسعادت پر بہت خوش ہوئے تھے کہ یہ میرا بیٹا دنیا میں علوم کا دریا جاری کر دے گا جو انسانوں کے روحانی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ امام جعفر جب 34 سال کے تھے تو ان کے والد کو زہر دے کر موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ یوں امامت آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ آپ کی شادی فاطمہ الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، جو امام حسن بن علی علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام امامت کے درجے پر فائز ہوئے، جنہیں شیعہ حضرات اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ بچپن میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دادا محترم امام زین العابدین علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی وفات کے بعد اپنے والد گرامی کے زیر عطفت میں تعلیم مکمل کی۔ آپ کو قرآن حدیث کے علاوہ نیچرل سائنس، ریاضی یعنی حساب، کیمیا یعنی کیمسٹری، فلسفی، علم تشریح اور دیگر علوم میں بھی دسترس حاصل تھی۔ جابر بن حیان، جسے کیمسٹری کا باوادن تسلیم کیا جاتا ہے، وہ آپ کا ممتاز شاگرد تھا۔ علم کی تحصیل کے بارے میں آپ کے خیالات آزادانہ تھے۔ دوسرے عالموں کے ساتھ آپ مکالمہ اور بحث کرنا پسند کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے نامور شاگردوں میں سے تھے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب الموطا میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے 12 حدیثیں روایت کی ہیں۔ جو بھی آپ کی صحبت میں رہا وہ ان لمحوں کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا تھا۔ تاریخ عالم میں بھی امام محترم کو زبردست استاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ بیک وقت کیمیا داں، حیات داں، فلسفر، طبیب، طبیعیات یعنی ماہر فزکس اور سائنسداں تھے۔ آپ کے درسوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ زمین کو سورج کے گرد گردش سے آگاہ تھے، جسے آج ہم نظام شمسی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے روشنی اور حرارت کی ماہیت پر بھی اظہار خیال کیا ہے، جو جدید تحقیقات کے عین مطابق ہے۔ آج کی نئی نسل آپ کے علوم و کمال پر ریسرچ PhD کے ذریعے سے انسانیت کو اور مزید فیضیاب کرا سکتی ہے، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کو یہ تعجب تھا کہ آپ کو سائنس اور حساب، کیمسٹری، فزکس کا علم کہاں سے آ گیا، جبکہ آپ کا کوئی استاد نہ تھا۔ اس جملے سے مجھے آپ کا خاندانی حسب نسب یاد آ گیا کہ آپ کے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کا بھی تو کوئی استاد نہ تھا، جبکہ آپ کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم کا شہر تھے، آپ کو بھی کوئی استاد نہ تھا۔ یہ وہی وراثتی علم ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جو وراثت سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ ایسے علم کے خلیفہ کو ایسی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ عباسی خلیفہ جعفر منصور نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور آپ کو زہر دلوا کر ابدی نیند سلا دیا، جو اب مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ دوستو، کیا آپ سبق حاصل کریں گے کہ آپ کے اکابرین سائنسی علوم کے بھی مالک تھے، اور آج آپ کیا ہیں؟ امید ہے آپ ضرور غور فرمائیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔